اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے کل فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, یہ ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کا ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے حلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کی نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمہ, مؤذن کے ذمہ, یہ تھانے نے لگایا ہے تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے ہیں صلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے, پھر بھی آپ کے جو نہیں رہیں گی تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا بھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, اس طریقے سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور ذرا وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں, اعفاء اللحیٰ. ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں, وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا, ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. اور بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھا فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے, عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے, مرد لگتا ہے عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ؟ انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے, وہ بیٹھ ہی نہیں. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو؟ حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دی. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں
پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے, میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. جاؤ, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے. تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہیں, میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی. کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے؟ اپنے خرچے پہ. اور اسی طرح میرے بھائی, جب انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت. یہ اس لیے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا نا. ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی, نر مادہ اللہ نے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو, اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے. یا ہو, بولو نا, آپ کے اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ, میں اتنا نیک بن جاؤں, ایکچولی میں بالکل اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں, تو یہ پاگل ہے, یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. تو پتہ نہیں کیا بنے, وہ بن جائے گا, وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے. تو نہ ادھر کا رہے گا نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو, تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں, چماروں, گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے, ایک انسانوں والا طریقہ ہے. گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے, گدھے کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے, گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے. وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, کوئی پیغام میں نکاح, کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے. ان کے ہاں یہ سیٹ اپ. گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے آئیں. گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا, ختم. تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں, یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے. ایک طریقہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, موسیٰ کلیم اللہ والا, ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے, نکاح کا بولو پیغام بھیجو. شادی ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا مان نہیں رہے, تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا, وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا, لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے, اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو, میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو, تو خدا کہہ رہا ہے. میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا, تراویحیں ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے بہت. میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا, میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت تاپ کے پڑھوں. کب تک چھپو کے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی, کبھی نہ کبھی تو. کب تک میرے بھائی, یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا, کل کوئی اور سرفرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا, عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوگن آ رہی ہے, کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں, جو ملازمتیں کر رہی ہیں, باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے, ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں, زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا, اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ, اور حلال میں بخل سے کام مت لو, کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا.
ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے، میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں، قوم کو تو ضرورت ہے نا، عورتوں کو تو ضرورت ہے. قوم کو ضرورت ہے بھائی، آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی چار کی اجازت دی ہے، لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب، جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا، اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی، کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں، ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں، ایسی کی تیسی جاؤ. تو اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے، دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا، ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے. کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی، کب تک وہ مسائل اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ، جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں. کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے، ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی، 3 بچیاں اس کا حل کیا زکات اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے، تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں گی، پتہ نہیں کوئی حوث کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ، ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں؟ یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا. کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو آپ کا باپ بھی روکے گا باقی ہوگی. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا، لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا، اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو، حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار، کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں، پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو، لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو، زنا سے بچو میرے بھائی، برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا. غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو؟